ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ کہانی۔ لو چپس کھاؤ، آج میں بہت خوش ہوں۔ وہ کمرے میں بستر پر کتابیں پھیلائے بیٹھی پڑھ رہی تھی جب عروہ ہاتھ میں چپس کی پلیٹ لیے وہاں آ گئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس کے ہاتھ سے چپس کی پلیٹ لیتے ہوئے ذائشہ نے چونک کر پوچھا۔ شہریار بھائی آج آفس سے واپسی پر گھر نہیں آئیں گے، بلکہ کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جائیں گے، فروا نے خوشی سے کھنکتے ہوئے لہجے میں بتایا۔ تو اس میں خوش ہونے والی کون سی بات ہے؟ ذائشہ نے چپس منہ میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ارے بے وقوف، بھائی نہیں ہوں گے تو ان کی غیر موجودگی میں ہم آج رات ان کے کمرے میں جا کر کمپیوٹر پر فلم دیکھیں گے، عروہ نے مزہ لینے والے انداز میں آنکھیں میچتے ہوئے کہا۔ نہ بابا نہ، مجھے بھری جوانی میں شہریار بھائی کے ہاتھوں شہید ہونے کا کوئی شوق نہیں، تم اکیلے ہی دیکھو ان کے کمپیوٹر پر فلم۔ ذائشہ نے خوف سے جھرجھری لیتے ہوئے صاف انکار کیا۔ ارے یار کچھ نہیں ہوتا، میں نے خود اپنے کانوں سے صبح سنا تھا کہ بھائی امی سے کہہ رہے تھے کہ وہ 2 دن کے بعد آئیں گے، عروہ نے تسلی دینے والے انداز میں کہا۔ پھر بھی میں خطرہ نہیں لے سکتی، ذائشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ جواب میں عروہ نے گھور کر اسے دیکھا اور دھپ سے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ جب میں کہہ رہی ہوں کہ بھائی نہیں آئیں گے تو پھر تم کیوں میری بات نہیں مان رہی؟ اس نے ناراض نظروں سے ذائشہ کی طرف دیکھا۔ ٹی وی دیکھنے کو دل نہیں کرتا، موبائل پر پابندی ہے، کالج کے سوا ہم کہیں آ جا نہیں سکتے، ایسے میں اگر کبھی تھوڑی بہت تفریح کا موقع مل رہا ہے تو اس سے بھی فائدہ نہ اٹھائے؟ کیا دیکھو ذاشی، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تم سے بول چال بند کر دوں گی، عروہ نے دھمکی دی۔ وہ اس کی کمزوری جانتی تھی، اگر وہ ذائشہ سے بول چال بند کر دیتی تو ذائشہ کی جان پر بناتی، اور اس کی توقع کے مطابق ایسا ہی ہوا۔ اوکے میں چلوں گی تمہارے ساتھ، ذائشہ نے فوراً ہتھیار ڈال دیے۔ سو سویٹ، عروہ نے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کے گلے میں باہیں ڈال دیں تو ذائشہ بھی مسکرا دی۔ ذائشہ 10 سال کی تھی جب ایک حادثے میں اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ باپ کے انتقال کے بعد ددیال والوں نے اسے اور اس کی ماں شائستہ کو گھر سے نکال دیا۔ 26 سال کی عمر میں شائستہ بیوہ ہو کر بیٹی کو لیے واپس میکے آ گئی، جہاں اس کے 2 بھائی رہتے تھے۔ بڑے بھائی کامران افندی کی 2 شادیاں تھیں۔ پہلی بیوی فرحانہ سے ان کے 2 بچے تھے، 17 سال کا بیٹا شہریار اور ذائشہ کی ہم عمر بیٹی عروہ، جبکہ دوسری بیوی نگار سے ان کا ایک بیٹا احمر تھا جو 5 سال کا تھا۔ کامران افندی کی پہلی بیوی نے ان کی دوسری شادی پر خوب ہنگامہ مچایا تھا اور ان کی بیوی نگار کو وہاں نہیں ٹکنے دیا تھا، جس کی وجہ سے تنگ آ کر کامران افندی نے نگار کو ایک الگ چھوٹے سے گھر میں رکھا ہوا تھا اور خود بھی وہ اس کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ وہ کبھی کبھار ہی افندی ہاؤس آتا تھا۔ فرحانہ کے ساتھ ان کے تعلقات سرد تھے۔ فرحانہ نے بچوں شہریار اور عروہ کی بھی باپ کے خلاف ذہن سازی کر رکھی تھی، جس کی وجہ سے وہ دونوں بہن بھائی باپ سے کھچے کھچے رہتے تھے۔ شہریار کو تو مہینوں گزر جاتے تھے باپ سے بات کیے ہوئے، آتے جاتے اگر سامنا ہوتا تو بے تاثر انداز میں سلام کہہ کر وہ آگے بڑھ جاتا۔ دوسرے بھائی فرقان افندی کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کی بیوی سلمہ ایک نرم مزاج اور اچھے دل کی خاتون تھی۔ اس نے اپنی ننند شائستہ کا کھلے دل سے استقبال کیا، مگر فرحانہ کو شائستہ کی آمد پسند نہیں آئی، اور پھر تھوڑے ہی عرصے میں دونوں نند اور بھابھی میں اکثر جھگڑے ہونے لگے، جس کی وجہ سے گھر کا ماحول بھی اکثر خراب ہو جاتا تھا۔ ماں کی ناپسندیدگی کی وجہ سے شہریار بھی شائستہ پھپھو اور ذائشہ کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اول تو وہ ان ماں بیٹی سے مخاطب ہی نہیں ہوتا تھا، اور اگر کبھی مخاطب ہونا بھی پڑتا تو اس کا رویہ ان سے سرد اور روکھا سا ہوتا۔ ذائشہ شہریار افندی کی رعبدار شخصیت، سرد رویے اور اکڑ مزاج کی وجہ سے اس سے گھبراتی تھی۔ شہریار افندی کی برعکس عروہ کا رویہ ذائشہ اور شائستہ پھپھو دونوں کے ساتھ اچھا تھا۔ ماں کے منع کرنے کے باوجود وہ ذائشہ کے ساتھ کمرہ شیئر کرتی تھی اور ماں کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی۔ ذائشہ اور عروہ ایک ہی کالج میں سیکنڈ ایئر کی طالبات تھیں۔ رات کے کھانے کے بعد جب سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تو عروہ نے اسے اشارہ کیا تو وہ دونوں چپکے سے شہریار افندی کے کمرے میں آ گئیں۔ کمپیوٹر کے ساتھ اس کا لیپ ٹاپ بھی رکھا ہوا تھا۔ عروہ کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ہم کمپیوٹر پر نہیں بلکہ لیپ ٹاپ پر فلم دیکھیں گے، اس نے لیپ ٹاپ کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے پھر لیپ ٹاپ اپنے کمرے میں لے جاتے ہیں، ذائشہ نے جواب دیا۔ ارے نہیں یار، ادھر بھائی کے کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے،
ہمارے کمرے میں گرمی ہے، چلو یہیں بیٹھ کے دیکھتے ہیں۔ عروا نے انکار کیا اور بستر پر پھیل کر بیٹھ گئی۔ مجبوراً عائشہ کو بھی اس کی تقلید کرنا پڑی۔ اپنی پسندیدہ کوریائی فلم دیکھتے دیکھتے عائشہ کو جمائیاں آنے لگیں تو وہ ساتھ بیٹھی عروا سے بولی، چلو یار اپنے کمرے میں چلتے ہیں، مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے، یا تو تم فلم بند کر دو یا پھر لیپ ٹاپ وہیں لے جاؤ۔ ہرگز نہیں، میں یہ فلم پوری دیکھ کر ہی جاؤں گی اور تمہیں میرے ساتھ یہیں بیٹھنا پڑے گا۔ تمہیں سونا ہے تو تم سو جاؤ، جب فلم ختم ہو جائے گی تو میں تمہیں اٹھا دوں گی اور پھر ہم اپنے کمرے میں چلے جائیں گے۔ عروا نے انکار کرنے کے ساتھ ساتھ پیشکش بھی کی۔ اچھا ٹھیک ہے، جاگ رہی ہوں میں، دیکھ لو تم، عائشہ نے جمائی لیتے ہوئے بیزار لہجے میں کہا۔ عروا پھر سے مکمل طور پر اسکرین کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ عائشہ کچھ دیر تک جمائیاں روکنے کی کوشش کرتی رہی مگر پھر اس پر نیند غالب آ گئی۔ نیند جب زیادہ غالب آنے لگی تو وہ تکیے پر سر رکھ کر وہیں عروا کے پاس بستر پر دراز ہو گئی اور اس سے کہنے لگی، دیکھو جب فلم ختم ہو جائے تو مجھے لازمی اٹھا دینا۔ جواب میں وہ تسلی بھرے لہجے میں بولی، ہاں ہاں فکر مت کرو، آرام سے سو جاؤ، میں جاتے ہوئے تمہیں جگا دوں گی۔ تو عائشہ نے مطمئن ہوتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر بعد وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ جب فلم ختم ہوئی عروا نے عائشہ کی طرف دیکھا تو وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ عروا اسے اٹھانے لگی تھی مگر پھر اس کے دماغ میں اچانک شرارت آئی۔ وہ لیپ ٹاپ بند کر کے دبے پاؤں کمرے سے نکل آئی۔ جب عائشہ کی آنکھ کھلے گی اور خود کو شہریار بھائی کے کمرے میں اکیلا دیکھے گی تو ڈر کر دوڑ کر آئے گی اپنے کمرے میں۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے عروا مسکراتے ہوئے سوچ رہی تھی، شہریار افندی نے گاڑی گیٹ کے قریب لا کر روکی۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ اپنے پاس موجود چابی سے دروازہ کھولا اور گاڑی اندر پورچ میں لا کر روکی۔ وہ کاروباری میٹنگ کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا تھا مگر میٹنگ منسوخ ہونے کی وجہ سے وہ اسی وقت ہی واپسی کے لیے روانہ ہو گیا تھا اور یہاں پہنچتے پہنچتے اسے 2:30 بج گئے تھے۔ گھر میں کسی کو اس کی واپسی کا نہیں پتہ تھا۔ بائیں بازو پر کوٹ ڈالے، دائیں ہاتھ میں بریف کیس تھامے جب وہ مین ڈور کھول کر اندر داخل ہوا تو گھر میں چھائی مکمل خاموشی۔ نیم اندھیرا اور کمروں کے بند دروازے بتا رہے تھے کہ سب اس وقت گہری نیند کے مزے لے رہے ہیں۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گیا مگر جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو نائٹ بلب آن دیکھ کر چونک گیا اور پھر نظر بستر پر لیٹے ایک وجود پر پڑی تو شدید حیران ہوتا ہوا بستر کے قریب آیا اور وہاں عائشہ کو سوتے دیکھ کر اسے جھٹکا لگا۔ وہ چند پل حیرانگی کی حالت میں کھڑا اسے دیکھتا رہا اور پھر اس کے ماتھے پر بل پڑنے لگے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا کوٹ صوفے پر پھینکا اور لیپ ٹاپ دھپ کی آواز کے ساتھ میز پر رکھا۔ ریموٹ اٹھا کر کمرے کی تمام لائٹس آن کر دی۔ پلک جھپکتے ہی کمرے میں تیز روشنی پھیل گئی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اٹھ جائے گی مگر اسے ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھ کر وہ دانت پیستے ہوئے آگے بڑھا۔ اٹھو، سرد لہجے میں کہتے ہوئے اس نے عائشہ کا بازو سختی سے ہلایا تو عائشہ نے نیند سے بوجھل آنکھیں کھول کر دیکھا۔ چند سیکنڈز وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھتی رہی، پھر جو ہی ذہن نے کام کرنا شروع کیا اور اسے یاد آیا کہ وہ عروا کے ساتھ شہریار افندی کے کمرے میں فلم دیکھنے آئی تھی اور دیکھتے دیکھتے سو گئی تھی۔ اب عروا غائب تھی اور وہ اکیلی اس کے بستر پر موجود تھی اور سامنے شہریار افندی کھڑا اسے غصے کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بری طرح شرمندہ ہو گئی۔ نہیں، اس سے پہلے اس کی حالت ایسی ہو گئی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ بری طرح شرمندہ ہوتے ہوئے چپل پہن کر وہ وہاں سے جانے لگی تھی جب شہریار افندی نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ میں عائشہ کو پہلے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ وہ بری طرح گڑبڑا گئی لیکن پھر خود کو سنبھال کر بوکھلاہٹ بھرے لہجے میں بولی، وہ ہاں، ہمارے کمرے کا اے سی کام نہیں کر رہا تھا تو عروا یہاں سونے کے لیے آ گئی اور مجھے بھی زبردستی اپنے ساتھ لے آئی، لیکن میرے سونے کے بعد شاید وہ اٹھ کر چلی گئی اور مجھے جگایا بھی نہیں۔ اس نے شرمندہ لہجے میں بات بنائی۔ شہریار افندی چند سیکنڈ اسے گھورتا رہا اور پھر سرد لہجے میں بولا، جاؤ اور دوبارہ میرے کمرے میں قدم مت رکھنا۔ وہ اسے راستہ دیتا ہوا آگے سے ہٹ گیا تھا۔ عائشہ سرخ چہرے کے ساتھ تیزی سے باہر نکلی۔ اب اسے عروا کے ساتھ جا کر لڑنا تھا جس نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ عائشہ احمد کے ساتھ لان میں کھڑی ٹینس کھیل رہی تھی۔ فرحانہ افندی کی نفرت اور شہریار عروا کے روکھے رویے کے باوجود احمد وہاں اکثر آتا رہتا تھا۔ یوں تو وہ عائشہ سے 5 سال چھوٹا تھا مگر دونوں کے درمیان اچھی دوستی تھی۔
آج شام کو وہ جیسے ہی آیا عائشہ کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی. وہ اسے زبردستی کھینچ کر کمرے سے باہر لے آیا اور کہا میرے ساتھ ٹینس کھیلو. عائشہ کو اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے. عروہ اپنی ماں کے ساتھ اپنی خالہ کے گھر گئی ہوئی تھی. چھوٹے ماموں باہر تھے. امی اور بڑی ممانی کچن میں مصروف تھی. شہریار بھائی بھی شاید آفس میں ہی تھے. صبح بڑی بے تکلفی سے دوپٹہ کمر کے گرد باندھے اچھل اچھل کر احمد کے ساتھ ٹینس کھیل رہی تھی. احمد چونکہ اس سے چھوٹا تھا اس لیے اس کے سامنے وہ دوپٹے کا زیادہ تکلف نہیں کرتی تھی. سوتی گلابی قمیض اور سفید پاجامے میں اس کا متناسب سراپا نمایاں تھا. احمد چونکہ اس سے چھوٹا تھا اس لیے وہ اس کے سامنے اپنے حلیے کا اتنا زیادہ خیال نہیں رکھتی تھی. دوپٹے وغیرہ کا تکلف کم کرتی. اس لیے اب بھی وہ اپنے حلیے سے لاپرواہ زور و شور کے ساتھ اس کے ساتھ ٹینس کھیلنے میں مصروف تھی. اس بات سے بے خبر ہے کہ اوپر اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھتے شہریار افندی کی آنکھوں میں شدید ناگواری اور نفرت ابھر آیا. وہ احمد کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی جب کچھ دیر بعد اس نے شہریار کو وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا. وہ گڑبڑا کر رہ گئی اور اپنے حلیے پر شرمندہ ہوتے ہوئے اس نے جلدی سے کمر کے گرد لپٹا دوپٹہ کھول کر سینے پر پھیلا لیا. اگرچہ اس نے شہریار کو خود کی طرف دیکھتے نہیں دیکھا تھا مگر چونکہ جس سائڈ سے وہ آ رہا تھا تو اس کی نظر لازمی اس پر پڑی ہوگی. اس سوچ نے اسے پسینہ پسینہ کر دیا تھا. احمد جو ایک خوش مزاج لڑکا تھا شہریار کی بڑے بھائی کی رکھائی اور ناگواری کے باوجود بڑی خوش دلی سے اس نے گیٹ کی طرف جاتے شہریار کو سلام کیا جس کا جواب اس نے سر ہلا کر دیا اور وہاں سے چلا گیا. شہریار کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر اس کے ساتھ کھیلتی رہی اور پھر جب تھک گئی تو دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے. باتوں کے دوران احمد نے باہر جا کر آئس کریم کھانے کا منصوبہ بنا لیا. عائشہ کو اس کی ضد میں مجبوراً ساتھ دینا پڑا اور امی سے اجازت لے کر احمد کے ساتھ باہر آ گئی. کافی دیر تک وہ شہر کی سڑکیں ناپتے رہے. پھر ایک آئس کریم بار پر جا کر آئس کریم کھائی. شام ہو چکی تھی جب وہ آئس کریم کھا کر آ رہے تھے کہ ایک سنسان سڑک پر اچانک پولیس کی وین نے ان کو روک لیا. اوئے تم دونوں کا کیا رشتہ ہے؟ ایک پولیس والے نے ان سے سوال کیا. جواب میں احمد نے کہا یہ میری کزن ہے. جبکہ عائشہ تو پولیس والوں کو دیکھ کر ویسے ہی گھبرا گئی تھی. عائشہ کی گھبراہٹ کو دیکھ کر پولیس والے کچھ اور معاملہ سمجھے اور احمد کی ہزار وضاحتوں کے باوجود دونوں کو گاڑی میں ڈال کر تھانے لے گئے. تھانے لے جا کر انہیں کہا گیا کہ گھر سے کسی بڑے کو فون کر کے بلائیں. پہلے تو احمد کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس کو فون کرے. پاپا کو فون کرنے کا مطلب تھا ڈانٹ کھانا. وہ پریشان تھا. عائشہ رو رہی تھی. ایسے میں وہ پاپا کی ڈانٹ کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا. پھر اسے شہریار افندی کا خیال آیا. وہ جیسا بھی تھا کم از کم ایسی صورتحال میں اس کی مدد ضرور کرتا. سو اس نے شہریار کو فون ملایا اور تمام صورتحال سے آگاہ کر کے جلد پہنچنے کو کہا. 10 منٹ بعد شہریار تھانے پہنچ گیا. پریشان حال احمد اور آنسو بہاتی عائشہ اندر کمرے میں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے. شہریار کو دیکھ کر عائشہ کو شدید شرمندگی اور غلطی کا احساس ہوا. شہریار افندی نے ایک چبھتی ہوئی نگاہ چہرہ چھپائے بیٹھی عائشہ پر ڈالی اور پولیس والوں سے بات کرنے لگا. شہریار نے پولیس والوں کو مطمئن کیا تو انہوں نے عائشہ اور احمد کو اس کے حوالے کر دیا. جب وہ پولیس اسٹیشن سے نکلے تو احمد شہریار کے ساتھ آگے چل رہا تھا جبکہ عائشہ دوپٹے سے آدھا چہرہ چھپائے شرمندہ سی ان سے کچھ قدم پیچھے تھی. شہریار کی گاڑی کے پاس پہنچ کر احمد اس سے کچھ بات کرنے لگا. عائشہ تھوڑے فاصلے پر کھڑی ہو گئی. احمد نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کے پاس آ گیا. عائشہ اب اپنے چہرے کے تاثرات ٹھیک کرو. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور تم بھائی کے ساتھ گھر چلی جاؤ. میں نے اپنے دوست کو فون کر دیا ہے. وہ مجھے لینے آ رہا ہے. احمد نے تسلی آمیز لہجے میں کہا جبکہ عائشہ شہریار کے ساتھ جانے کا سن کر گھبرا گئی. احمد مجھے ڈر لگ رہا ہے. اس نے بے ساختہ احمد سے کہا. پاگل ڈر کس بات کا؟ اب شہریار بھائی ہے نا تمہارے ساتھ. احمد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرم لہجے میں کہا. انہی سے تو ڈر لگ رہا ہے. وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی. احمد نے کہکہا لگایا. کہکہے کی آواز پر شہریار نے چپتی نظروں سے دونوں کو دیکھا. اس کی نظریں چپتی ہوئی تھیں یا نہیں مگر عائشہ کو ایسی ہی محسوس ہوئی. کیوں میرے بھائی کوئی آدم خور شیر ہے جو تمہیں کھا جائیں گے؟ چپ کر کے گاڑی میں بیٹھو. احمد نے اس کے لیے دروازہ کھولتے ہوئے آہستگی سے کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گئی. شہریار ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا. اوکے برو اللہ حافظ. احمد نے کھڑکی میں سے جھک کر شہریار سے کہا تو وہ سر ہلا کر گاڑی آگے بڑھا لے گیا.
گھر میں کسی کو اپنے اس کارنامے کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی جب شہریار کی سرد اور بے تاثر آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی۔ ذائشہ نے بے اختیار پلٹ کے دیکھا۔ وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلے ہی شرمندہ اور چور بنی بیٹھی تھی، مزید زمین پہ گڑ گئی، زبان جیسے تالو سے چپک گئی، ایک لفظ نہ نکل سکا۔ شہریار نے مزید کچھ نہ کہا اور اس کے جھکے سر پر ایک چبھتی ہوئی سرسری سی نظر ڈال کر ڈرائیونگ کرنے لگا۔ باقی کا راستہ خاموشی سے کٹا۔ گاڑی اس نے پورچ میں جا کر روکی۔ ذائشہ جلدی سے اتری اور جانے لگی تھی جب اس کی نظر برآمدے میں ٹہلتی ہوئی فرحانہ ممانی پر پڑی۔ اگر وہ اسے شہریار کے ساتھ آتا دیکھ لیتی تو یقیناً ایک طوفان کھڑا کر دیتی اور اس پر الزام لگا دیتی۔ اس لیے وہ تیزی سے واپس پلٹی۔ شہریار جو گاڑی کو لاک کر کے اندر کی طرف بڑھ رہا تھا اسے واپس آتا دیکھ کر حیرانگی سے پوچھنے لگا، کیا ہوا؟ وہ برآمدے میں فرحانہ ممانی ہے، اس نے سراسیمہ لہجے میں کہا تو وہ بات کو سمجھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، تم یہیں پہ رکو، میں امی کو اندر لے کے جاتا ہوں، اس کے بعد تم آ جانا۔ ذائشہ نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ فرقان ماموں کے کسی دوست کے بیٹے کی شادی تھی۔ شائستہ اور چھوٹی ممانی فرقان ماموں کے ساتھ شادی پر گئی ہوئی تھی۔ فرحانہ عروہ کو لے کر اپنی بہن کے گھر گئی ہوئی تھی۔ ذائشہ گھر پر اکیلی تھی۔ شہریار آفس میں بیٹھا تھا جب اسے چھوٹے چاچو کا فون آیا۔ وہ اسے کہہ رہے تھے کہ آج گھر جلدی چلا جائے کیونکہ ذائشہ گھر پر اکیلی ہے اور موسم خراب ہے۔ وہ خراب موسم میں بجلی کے کڑکنے سے ڈرتی ہے، انہیں آنے میں دیر ہو جائے گی۔ تو شہریار نے انہیں تو ہاں کہہ دی تھی، مگر ذائشہ کے نام پر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہ اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب وہ آفس سے اٹھا۔ آج کام کچھ زیادہ تھا۔ جب وہ باہر نکلا تو تیز ہوا کے ساتھ بارش بھی ہو رہی تھی۔ 20 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد جب وہ گھر پہنچا تو وہ موبائل کی ٹارچ آن کیے جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا اس کی سماعت سے سسکیوں کی آواز ٹکرائی۔ اس نے ٹارچ کی روشنی پورے لاؤنج میں گھمائی تو صوفے کے پیچھے دبکی بیٹھی ذائشہ اس کی نظروں میں آئی۔ ذائشہ؟ وہ حیران ہوتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے دونوں ہاتھ کانوں پہ رکھے بیٹھی تھی، وجود جیسے زلزلوں کی زد میں تھا۔ شہریار کی آواز پر بھی اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا تو وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھتے ہوئے دوبارہ پکارا، ذائشہ۔ ذائشہ نے کانوں سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے جھٹکے سے سر اوپر اٹھایا تو وہ دنگ رہ گیا۔ آنسوؤں سے بھیگا سرخ چہرہ، کپکپاتے گلابی ہونٹ، بکھرے بال اور لرزتا وجود، وہ کسی ننھی بچی کی طرح سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ شہریار بھائی، میرا دل بند ہو رہا ہے۔ وہ روتی ہوئی اس کے سینے سے آ لگی۔ شہریار ہکا بکا رہ گیا۔ آپ نے آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، بجلی بہت چمک رہی تھی، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ ماموں نے کہا تھا کہ آپ جلدی آئیں گے۔ وہ اس کے سینے سے لگی روتی ہوئے بولتی جا رہی تھی۔ شہریار، جو اس کے نازک وجود کے لمس سے ایک عجیب سی کیفیت کا شکار ہو رہا تھا، اس کی باتوں پر شرمندہ ہو گیا کہ اگر وہ بے حسی کا مظاہرہ نہ کرتا اور جلدی آ جاتا تو ذائشہ کو اتنے خوف سے نہ گزرنا پڑتا۔ ریلیکس، کچھ بھی نہیں ہے، ڈرو مت، میں آ گیا ہوں، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نرم لہجے میں کہتے ہوئے اسے خود سے الگ کر گیا۔ ذائشہ جو بے اختیاری کی کیفیت میں اس کے سینے سے لگے روئے جا رہی تھی، اس کے یوں پیچھے کرنے پر ایک دم حواسوں میں آنے پر پوری طرح سے شرمندہ ہو گئی۔ وہ اس کے شرمندہ چہرے پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہوئے بولا، یہ ٹارچ پکڑ کر میرے ساتھ آؤ، میں مین بورڈ پہ دیکھتا ہوں لائٹ گئی ہوئی ہے یا کوئی مسئلہ ہے۔ تو وہ آنسو پوچھتے ہوئے خاموشی سے اس کے پیچھے چلی آئی۔ لاؤنج کے دائیں طرف والی دیوار میں بنے ایک چھوٹے سے ڈبے میں مین بورڈ لگا ہوا تھا۔ وہ اسے کھول کر اس کے ساتھ اسے چیک کرنے لگا۔ لائٹ ہی گئی ہے، میرا خیال ہے مین بورڈ میں کوئی خرابی نہیں۔ چند منٹ چھیڑ چھاڑ کرنے کے بعد اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، تو جنریٹر آن کر دیں؟ ذائشہ جلدی سے بولی، نہیں، جنریٹر میں کوئی مسئلہ ہے، رات مجھے ماموں نے بتایا تھا، اب ایسے ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ حیرت انگیز طور پر اس کا ہمیشہ سرد رہنے والا لہجہ اس وقت نارمل تھا۔ اسے جواب دیتا اور اس کے ہاتھ سے لائٹ لیتا وہ لاؤنج کی طرف بڑھ گیا۔ ذائشہ بھی اس کے پیچھے آئی۔ وہ موبائل پکڑے اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ ذائشہ جو لاؤنج میں اس کے پیچھے داخل ہوئی، اسے اپنے کمرے کی طرف جاتا دیکھ کر اس کے پیچھے لگ گئی کیونکہ اندھیرے میں رہنے کا تصور اس کے لیے ہولناک تھا۔ وہ اسے اپنے پیچھے آتا دیکھ کر رک گیا اور حیرت سے دیکھنے لگا۔ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، میں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ شہریار کے چہرے پر سوالیہ نظریں دیکھ کر وہ جلدی سے بولی، میرے پاس صرف موبائل کی ٹارچ ہی ہے اور اپنے کمرے میں جا کر مجھے چینج کرنا ہے، جو کہ میں اندھیرے میں تو ہرگز نہیں کر سکتا۔
اس نے قدرے ناگوار لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ یہیں رکے، مگر ذائشہ ایک سیکنڈ بھی اندھیرے میں اکیلی رہنے کو تیار نہیں تھی، اس لیے منت بھرے انداز میں کہنے لگی، میں آپ کے کمرے کے دروازے پر کھڑی رہوں گی، آپ چینج کر کے واپس آ جانا، یہاں لاؤنج میں مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کا لہجہ رون سا تھا۔ شہریار نے ایک سخت نظر اس پر ڈالی اور مزید کچھ کہے بغیر خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ذائشہ بھی اس کے پیچھے آئی اور اس کے کمرے کے دروازے پر اس وقت تک کھڑی رہی جب تک وہ چینج کر کے باہر نہیں آ گیا۔ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ کر وہ موبائل استعمال کرنے لگا اور ذائشہ کی طرف نہ اس نے دیکھا اور نہ ہی پھر کوئی بات کی، تو وہ خود ہی خاموشی سے اس کے بائیں طرف رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بیٹھی اپنی انگلیاں چٹکھاتی رہی، پھر جھجکتے ہوئے بولی، آپ کے لیے چائے بنا دوں؟ کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ رات کو چائے پیتا ہے۔ اندھیرے میں کیسے بناؤ گی تم؟ شہریار نے موبائل سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ وہ خاموش رہی۔ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تو ذائشہ بھی اٹھ کر اس کے پیچھے کچن میں آ گئی۔ شہریار وہاں پڑی ٹیبل پر بیٹھ گیا اور ٹارچ بھی سامنے رکھ دی۔ کچن میں روشنی پھیل گئی۔ ذائشہ رخ موڑ کر چائے بنانے لگی۔ پہلی دفعہ وہ دونوں گھر میں یوں اکیلے تھے، اس لیے دونوں ہی اپنی جگہ پر عجیب عجیب احساسات کا شکار ہو رہے تھے۔ چائے پینے کے بعد شہریار ٹارچ کو لاؤنج میں اس کے پاس چھوڑ کر اپنے کمرے میں سونے چلا گیا۔ ذائشہ وہیں لاؤنج پر پڑے صوفے پر لیٹ گئی۔ اب لاؤنج میں چونکہ روشنی تھی اس لیے اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا، پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ فرقان افندی، اس کی بیوی اور شائستہ صبح صبح ہی واپس آ گئے تھے۔ رات خراب موسم کی وجہ سے انہیں وہیں رکنا پڑا۔ بیٹا، اپنی ماں سے ذکر نہ کرنا کہ رات ہم لوگ گھر پر نہیں تھے اور تم اور ذائشہ یہاں اکیلے تھے۔ ناشتے کی ٹیبل پر فرقان افندی نے شہریار سے کہا تو اس نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا، جبکہ آملیٹ لاتی ذائشہ کا چہرہ اس بات پر سرخ ہو گیا۔ وہ فرقان ماموں کی بات کا مطلب اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ اگر اس بات کا فرحانہ ممانی کو پتہ چل جاتا کہ وہ اور شہریار رات گھر میں اکیلے تھے تو وہ بہت بڑا فساد کھڑا کرتی۔ عروہ کے لیے اس کی خالہ نے رشتہ مانگا۔ فرحانہ نے شوہر سے مشورہ کیے بغیر ہی ہاں کر دی، تو کامران افندی بھی خاموش ہو گئے، کیونکہ عروہ اس رشتے سے خوش تھی۔ عروہ کا رشتہ طے ہونے کے بعد شائستہ کو ذائشہ کی فکر لگ گئی، اور ایک دن جب عروہ کی منگنی کی شاپنگ کے لیے پیسے دینے کامران افندی گھر پہ آئے تو باتوں باتوں میں وہ کہنے لگی، بھائی صاحب، ذائشہ کے لیے بھی جلد سے جلد کوئی اچھا رشتہ دیکھ دیں، میں اسے جلد سے جلد اپنے گھر کا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو جواب میں کامران افندی نے کہا، اس کے لیے دور ادھر ادھر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، ذائشہ تو میری بہو بنے گی۔ یہ بات لاؤنج میں گزرتی فرحانہ نے سن لی، اور اس کے بعد جو اس نے چیخنا چلانا شروع کیا، سبھی حیران رہ گئے۔ اس ماں بیٹی کی نظر شروع سے ہی میرے لائق ہونہار بیٹے پر تھی، لیکن میں ان ماں بیٹی کو اس سازش میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ میں اپنے شہریار کا رشتہ، لیکن میں اس آوارہ ماں کی آوارہ لڑکی کو اپنی بہو ہرگز نہیں بناؤں گی۔ فرحانہ اونچی اونچی آواز میں شائستہ اور ذائشہ کو گالیاں دے رہی تھی۔ کامران افندی جو بڑے صبر سے اس کی باتیں سن رہے تھے یکدم طیش میں آ گئے اور ان کا ہاتھ اٹھتے اٹھتے رہ گیا۔ فرقان افندی نے آگے بڑھ کر انہیں پکڑ لیا۔ اسی وقت شہریار بھی وہاں پر آ گیا۔ دونوں باپ بیٹے میں تکرار ہو گئی، کیونکہ وہ اپنی ماں پر کامران افندی کا اٹھتا ہوا ہاتھ دیکھ چکا تھا۔ اس لیے بڑے بدتمیز لہجے میں اپنے باپ سے کہا کہ آئندہ میری ماں پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ جواب میں کامران افندی بھڑک اٹھے۔ دونوں باپ بیٹے میں خوب تکرار ہوئی۔ ذائشہ جو ہکا بکا سی وہیں کھڑی سب دیکھ رہی تھی، جھگڑے سے بری طرح خوف زدہ ہوتے اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ فرقان افندی نے اگرچہ معاملے کو سنبھال لیا تھا، شہریار ان کے کہنے پر ماں کو چپ کرا کے اپنے کمرے میں لے گیا، جبکہ کامران افندی روتے ہوئی بہن کو دلاسا دینے کے بعد اٹھ کر اپنے گھر چلے گئے تھے۔ مجھے چند دنوں میں ہی اپنی بیٹی کا جلد سے جلد کہیں رشتہ طے کرنا ہے، کامران افندی کے جانے کے بعد شائستہ نے روتے ہوئے چھوٹے بھائی اور بھابھی سے کہا تھا۔ تم فکر مت کرو شائستہ، ہم بہت جلدی اپنی ذائشہ کے لیے ایک اچھا سا رشتہ ڈھونڈتے ہیں۔ پھر فرقان افندی نے اپنی ایک دوست سے ذائشہ کے رشتے کے لیے بات کی تو دوست نے فوراً اپنے بیٹے کا رشتہ پیش کر دیا۔ وہ دوست فرقان افندی کا دیکھا بالا تھا، اس لیے وہ لوگ جب آئے تو انہیں ذائشہ پسند آ گئی۔ چند ملاقاتوں کے بعد رشتہ طے ہو گیا۔ ذائشہ کا رشتہ طے ہونے پر جہاں شائستہ نے سکون کا سانس لیا، وہاں دوسری طرف فرحانہ بھی مصیبت ٹل جانے پر خوش تھی۔
وہ شہریار کی شادی اپنی بھانجی کے ساتھ کرنا چاہتی تھی جو کہ بہت ہی ماڈرن لڑکی تھی۔ وہ شہریار کی شادی اپنی بھانجی افرا سے کرنا چاہتی تھی جو کہ ایک بہت ہی ماڈرن لڑکی تھی، لیکن شہریار کو افرا پسند نہیں تھی، لیکن ماں کے ہٹ ہونے کی وجہ سے اس نے ابھی تک ماں کو انکار نہیں کیا تھا اور خاموش تھا۔ عروہ کی منگنی پر زائشہ کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ زائشہ خاموش تھی، وہ اس رشتے پر نہ تو خوش تھی اور نہ ہی غمگین، بس وہ اس بات پر مطمئن تھی کہ اس کے بڑوں نے اس کے لیے جو فیصلہ کیا تھا وہی اس کے لیے بہتر ہوگا۔ اپنی مہندی والے دن وہ اسٹیج پر سبز اور پیلے کنٹراسٹ کے فراک میں ملبوس ہلکے ہلکے میک اپ اور گجروں کے ساتھ بیٹھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ شہریار جو وہاں کسی کام سے آیا تھا، اچانک اس کی نگاہ زائشہ پر پڑی تو نہ جانے کیوں ہٹ نہ سکی۔ دل میں ایک عجیب سا ملال، ایک حسرت سی جاگ اٹھی تھی، ایک پچھتاوا جیسے کوئی قیمتی چیز ہاتھ سے نکل رہی ہو۔ وہ اپنی اس بدلتی کیفیت پر خود بھی حیران رہ گیا۔ بڑی مشکل سے اس نے نظروں کا زاویہ چینج کیا اور خود کو کمپوز کرنے کے لیے کمرے میں چلا آیا۔ او خدایا، یہ مجھے کیوں ہو رہا ہے؟ میں زائشہ کے بارے میں ایسا کیوں سوچ رہا ہوں؟ اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھا وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا سر جکڑے سوچ رہا تھا۔ جو کیفیات اس کی ابھی ابھی جاگی تھی وہ اسے خود بھی حیران و پریشان کر رہی تھی کہ ایسا خیال زائشہ کے بارے میں اس کے دل میں پہلے کیوں نہیں آیا۔ ابھی کچھ عرصے پہلے جب خراب موسم میں وہ گھر پر اکیلی تھی، تب اپنے قریب اسے پا کے وہ ایک عجیب سی کیفیت کا شکار ہوا تھا، اور اس کے بعد وہ ایسے احساسات اب اس کے دل میں جاگ رہے تھے۔ نہیں، مجھے اس بارے میں ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ اس نے بڑی سختی سے خود کو سرزش کی اور شادی کے انتظامات میں مصروف ہو گیا۔ زائشہ کی بارات سے ایک دن پہلے کامران افندی کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ بی پی لو ہونے کی وجہ سے شہریار وہاں موجود تھا۔ اس نے بھاگ کر اپنے باپ کو اٹھایا اور انہیں گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے گیا، جو اتنے سالوں میں پہلی مرتبہ باپ بیٹا قریب ہوئے۔ باپ کی خراب طبیعت میں شہریار کے دل میں موجود ان کے لیے تمام غصہ، نفرت، وہ سب کچھ ایک دم سے ختم کر دیا اور باپ کے لیے قدرتی محبت جاگ اٹھی۔ اگرچہ اسی دن ان کی طبیعت سنبھل گئی تھی اور انہیں اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا، مگر واپسی پر جب وہ گھر میں داخل ہو رہے تھے تب شہریار نے باپ کو مکمل سہارا دیا ہوا تھا اور کامران افندی نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ یہ نظارہ سب کو حیران کر گیا۔ انہیں کمرے میں لے جا کر لٹانے کے بعد پہلی مرتبہ وہ باپ کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتا رہا۔ کامران افندی نے باتوں کے دوران اچانک کچھ کہا۔ بیٹا، مجھے معاف کر دینا، پتہ نہیں میری زندگی کتنی ہے، میں چاہتا ہوں تم اپنا دل میری طرف سے صاف کر لو۔ تو شہریار باپ کے ان لفظوں پہ جیسے تڑپ اٹھا تھا اور فوراً ان کے ہاتھ تھام کر اپنی آنکھوں سے لگاتے ہوئے بولا، پلیز بابا، ایسی باتیں مت کریں، میں بھلا آپ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ بھائی کو باپ کے ساتھ گھلتا ملتا دیکھ کر عروہ بھی تمام ناراضگی بھول کر باپ کے پہلو سے آ لگی۔ فرحانہ کا رویہ تو ویسا ہی سرد تھا، مگر اس نے بیٹے اور بیٹی کو کہا کچھ نہیں۔ دوسرے دن زائشہ کی شادی تھی۔ وہ دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ شہریار خود کو کاموں میں مصروف کر کے اپنا دھیان اس کی طرف سے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کافی دیر ہو گئی تھی مگر بارات نہیں آ رہی تھی۔ سب اچانک پریشان ہونے لگے اور پھر فرقان افندی کو اس کے دوست کا معذرت بھرا فون آیا۔ مجھے معاف کر دینا فرقان، اس شادی میں میرے بیٹے کی مرضی نہیں تھی، یہ شادی میرے بیٹے کی مرضی کے خلاف ہو رہی تھی، اس لیے وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ ہم بارات لے کر نہیں آ سکتے۔ یہ خبر سب پر بجلی بن کر گری۔ شائستہ تو رونے پیٹنے شروع ہو گئی۔ فرحانہ کو عجیب سی غمگین سی خوشی محسوس ہوئی۔ اچانک کامران افندی نے شہریار سے کہا، بیٹا، میں تم سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، امید ہے تم مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤ گے۔ شہریار نے کہا، جی بابا بولیں۔ جواب میں کامران افندی نے اچانک اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، میری عزت رکھ لو بیٹا، زائشہ سے نکاح کر لو۔ شہریار دنگ رہ گیا۔ دل کہہ رہا تھا کہ قسمت موقع دے رہی ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ، انکار مت کرو، مگر ماں کی وارن کرتی نظریں اس پر تھیں جو کہہ رہی تھیں انکار کر دو۔ لیکن باپ کی التجائیہ نگاہ ماں کی وارن کرتی نظروں پر بھاری غالب آ گئی۔ وہ انکار نہیں کر سکا اور فرحانہ کی لاکھ واویلا کے باوجود زائشہ کا نکاح شہریار سے ہو گیا۔ فرحانہ غصے میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ کامران افندی اس کے کمرے میں جا کر اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ کچھ سننے پر آمادہ نہیں تھی۔ تب عروہ باپ کی مدد کے لیے آئی، مگر فرحانہ بیٹی کی بات بھی ماننے پر تیار نہ ہوئی۔ تو عروہ غصے سے بجلی کے بورڈ کی طرف یہ کہتے ہوئے بڑھی، ماما، آپ بابا کو ہرٹ کر رہی ہیں، کسی کی بات نہیں مان رہی، میں اپنی جان دے رہی ہوں۔
یہ کہنے کے بعد اس نے کسی کے روکنے ٹوکنے سے پہلے ہی گیلے ہاتھ بجلی کے بورڈ کی طرف بڑھائے۔ اس کے جسم کو جھٹکا لگا، جہاں اس کے منہ سے چیخ نکلی وہاں فرحانہ کے منہ سے بھی کئی چیخیں نکلی۔ عروہ کی جان تو بچ گئی تھی، مگر اس کے اقدام سے فرحانہ بہت ڈر گئی۔ عروہ نے ہوش میں آنے کے بعد کہا، ماما اگر آپ نے بابا کو معاف نہیں کیا تو پھر میں بھی ایسا ہی کوئی قدم اٹھاؤں گی۔ تب فرحانہ کو ہار ماننی پڑی، نہ صرف کامران افندی کو معاف کرنا پڑا بلکہ عائشہ کو بھی بہو کے طور پر قبول کرنا پڑا۔ کئی دن ہو چکے تھے، عائشہ اپنے کمرے میں تھی، فرحانہ اس کے پاس آئی۔ عائشہ انہیں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بڑی ممانی، آپ میرے ساتھ چلو عائشہ، فرحانہ نے نرم لہجے میں کہا۔ عائشہ تو ان کے نرم لہجے پر غش کھاتے کھاتے رہ گئی۔ وہ عائشہ کا ہاتھ تھام کر شہریار کے کمرے میں لے آئی۔ یہ تمہاری امانت ہے بیٹا، میری وجہ سے بہت سارے دن تم دونوں کے ضائع ہو گئے ہیں، اپنی امانت سنبھالو۔ وہ مسکراتے ہوئے عائشہ کو شہریار کے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی۔ عائشہ ہکا بکا سے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی جب شہریار دروازہ بند کر کے اس کی طرف مڑا۔ محترمہ، مراقبے سے باہر آ جاؤ، کب تک گتھم بدھ بن کر کھڑی رہو گی؟ وہ اس پر طنز کرتا ہوا بولا، جبکہ عائشہ شوق میں کھڑی تھی۔ وہ اس اچانک رخصتی کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے شہریار کی بات کا جواب دیے بغیر ہی وہ دروازے کی طرف بڑھی تو وہ تیزی سے اس کے سامنے آ گیا۔ کہاں چلی؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے عائشہ کی طرف دیکھا۔ مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ کیوں؟ شہریار نے ایک آئیبرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے نہیں پتا تھا مجھے ممانی کس لیے اور کہاں لے کر آ رہی ہیں، بٹ ابھی مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ کیوں نہیں رہ سکتی؟ ہم ہسبینڈ وائف ہیں، شہریار نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے کہا۔ ہاں لیکن میں ابھی آپ کو اس رشتے میں ایکسیپٹ نہیں کر سکتی، مجھے کچھ ٹائم لگے گا، اس لیے پلیز مجھے جانے دیں۔ کیوں جانے دوں؟ قریب رہ کے جتنا تم میرے بارے میں سوچو گی اتنی جلدی تم یہ رشتہ ایکسیپٹ کرو گی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ کی طرف لے آیا۔ پلیز شہریار بھائی، وہ اسے بیڈ پر بٹھا رہا تھا جب اس کے منہ سے اچانک نکلا، شٹ اپ، بھائی نہیں ہوں میں تمہارا۔ شہریار نے اسے گھورا۔ مگر پہلے تو تھے نا، وہ معصومیت سے بولی۔ پہلے کزن تھا، اب شوہر ہوں، بھائی تو تمہارا میں کبھی نہیں رہا۔ یہ بات اپنے دماغ سے نکال دو اور خود کو میری بیوی بننے کے لیے تیار کرو، وہ کچھ روب بھرے انداز میں بولا۔ عائشہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پلیز مجھ سے ایسی باتیں مت کریں۔ کیوں؟ تم سے ایسی باتیں نہیں کروں تو کس سے کروں؟ بیوی تم ہو میری، تم سے ہی کروں گا نا۔ وہ کچھ شوق ہوا تھا۔ عائشہ حیرانگی سے اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ نہیں، عائشہ چہرہ جھکا کر۔ شہریار کو ایک دم احساس ہوا کہ وہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہا۔ عائشہ کے بارے میں فیلنگز اس کی بدلی تھی، مگر عائشہ تو اس سب سے لائل تھی۔ اسے اس سب کو قبول کرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے تھا، اس لیے وہ اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے سمجھانے لگا۔ دیکھو عائشہ، پریشان مت ہو، میں کوئی خوفناک جلاد یا کوئی ظالم انسان نہیں ہوں جو تم مجھ سے ڈر رہی ہو۔ تم آرام سے بغیر کسی خوف کے میرے ساتھ رہو، ہم بالکل فرینڈز کی طرح رہیں گے۔ جب تک تم کمفرٹیبل نہیں ہو جاؤ گی میرے ساتھ تب تک ہم ایسے ہی اچھے دوستوں کی طرح رہیں گے۔ جب تمہارا مائنڈ بحیثیت شوہر مجھے قبول کر لے گا اور میری محبت کو بھی، تو اس دن سے ہم اپنے رشتے کی ابتدا کریں گے۔ ساتھ دو گی نا میرا؟ عائشہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن آپ غصہ بہت کرتے ہیں، مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے، وہ کہکہا لگا کر ہنس دیا۔ پرومس، اب سے بالکل تم پر غصہ نہیں کروں گا۔ میں مانتا ہوں کہ میں ہمیشہ تم سے روٹ رہا، اس چیز کا مجھے اب احساس ہوا ہے اور میں تم سے سوری کرتا ہوں، وہ دونوں کان پکڑتے ہوئے بولا۔ تو جواب میں عائشہ ہکلا گئی۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے کبھی مائنڈ نہیں کیا۔ اچھا تو پھر بتاؤ نا، یہ اتنا لمبا لیکچر جو تمہیں دیا ہے، پھر ساتھ دو گی نا میرا؟ وہ مسکرا کر اس سے پوچھنے لگا تو عائشہ نے بھی ہلکا سا مسکرا کے سر ہلایا۔ شہریار نے اس کا ہاتھ تھام کر ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیا تو وہ بری طرح جھیپتے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کر گئی، جس پر وہ ہنسنے لگا۔ یار، ان چھوٹی موٹی گستاخیوں کی تو اجازت دے ہی دو، باقی کچھ نہیں کروں گا، وہ معنی خیز لہجے میں بولا تو عائشہ جھینپ کر اپنا سر جھکا گئی۔ شہریار نے جیب سے بریسلیٹ نکال کر اس کی کلائی تھام کر پہنا دیا۔ یہ بریسلیٹ اس نے نکاح کے بعد خریدا تھا۔ کیسا ہے؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ بہت اچھا ہے۔ ہاں لیکن تم سے زیادہ نہیں۔ شہریار نے ایک مرتبہ پھر اس کے ہاتھ پہ اپنے لب رکھے اور اس مرتبہ وہ شرمائی ضرور لیکن اپنا ہاتھ نہیں کھینچا۔
اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔